السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك وما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المجيد الكريم لا من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آواز گفتگو سے قبل ہمارا بھی کرتے ہیں اس محبت کے ساتھ امت خضرہ کی جانب والا حضور آقا نام مدینہ کے تاجدار مغربوں کے ہندوستان جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں اس بنا میں سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد عادل جنی و کرواله و صحابہ و بارک وسلم۔ ایک متولی اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جل الاعمال والافعال والفضيله من جل الحاجات والطيب من جل السيئات الله رفعنا بها انت لا ترجع تطلب الخير من جميع الحياه في الحياه بعد الممات انك لو شيء قدير رسول برکت کے لیے بڑا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعامى على سيدنا محمد ومن العلو والجود والواجب على رسول الباطل واليسر الرحمن وجهه الكريم وعلى اله وصحبه كل الامه ونفس الذين معه یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر شروع ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کی ہم قوم شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ آپ نے فرمایا کہ اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر ایک گھیرنے والے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے علاقے کو بڑا خوشحال بنایا، تمہاری روزیوں میں برکتیں دی، تمہیں کثیر مال طاقت بس کچھ عطا فرمایا، تو لہٰذا اس میں کوتاہی نہ کرو، ورنہ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دن بھی آئے گا کہ جب اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ تو لہٰذا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ آپ نے کہا کہ میری قوم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور فساد پھیلاتے ہوئے زمین میں نہ پھیرو۔ لہٰذا اپنی قوم کو آپ نے نصیحت کی اور اس کے بعد انہیں آپ نے رزق حلال کی طرف دعوت دی کہ جو غلط کام تم کرتے ہو، جو حرام طریقے سے تم روزی کماتے ہو، لوگوں کو ڈانڈی مار کر کے مال لیتے اور دیتے ہو، کھرے اور کھوٹے میں جو تم اس طریقے سے ملاوٹ کر دیتے ہو، تو ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد آپ فرماتے بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں جو اللہ کی یہاں تمہارے لیے بچ گیا وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ تو لہٰذا آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ بقیۃ اللہ، جو تم رزق حلال طریقے سے کماتے اگرچہ تھوڑا ہو، تمہاری ضروریات پوری ہونے کے بعد جو بچ جائے خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اس میں برکت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مال میں برکتیں رکھی ہے۔ تم کو کیا معلوم کہ حلال روزی میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں، اس لیے حرص و حوث کو چھوڑ کر صرف وہی لوگ جو اللہ کی طرف سے ان کو اس تجارت سے باقی مال ملے وہی حلال طریقے سے، تو اسی کو لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بقیہ جس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باقی بچائے اسی میں تمہارے لیے خیر اور برکت ہے نا۔ تو جو غلط طریقے سے کماتے ہیں اگرچہ زیادہ کما لے اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ظلم اور ناپ تول میں کمی کر کے جو تم مال جمع کرتے ہو اور جو بددیانتی سے کمائی ہوئی دولت تم لے آتے ہو، تو لہٰذا وہ ایک دھول کی مانند ہے،
جیسے دھول اڑ جاتی ہے ایسے ہی ایسی دولت میں کوئی برکت نہیں ہوتی اور وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو دیانتداری سے اور حلال طریقے سے اور شرافت کے ساتھ جو روزی کمائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے پناہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ فرماتے کہ حلال روزی تھوڑی ہو تو بہت معلوم ہوتی ہے، گھر ہرا بھرا محسوس ہوتا ہے نا؟ اور آپ نے فرمایا ان کنتم مومن، اگر تم مومن، اگر تم اس بات پر یقین رکھتے ہو، ہے نا، اگر کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو حلال طریقے سے روزی کماتے ہیں، ورنہ اکثروں کا حال تو یہی ہے کہ پھر وہ غلط طریقے سے روزی کماتے ہیں۔ تو انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یمحق اللہ یربی و یربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو سود کو مٹاتا ہے، حرام کو اللہ مٹاتا ہے اور حلال کی اللہ پرورش فرماتا ہے۔ جو صدقات حلال ہوتے ہیں، جو روزی حلال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا ایک بات تجربے سے ثابت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک بات تو تجربے سے ثابت ہے کہ حرام روزی کے 3 نقصان اور حلال روزی کے 3 فائدے جو بڑے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حرام روزی میں برکت نہیں ہوتی، حرام روزی میں برکت نہیں ہوتی، جبکہ اس کی مخالف اگر آپ دیکھیں تو جو حلال روزی ہوتی ہے اس میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حرام روزی اچھی جگہوں میں خرچ نہیں ہوتی اور حرام ہی کے راستے میں جاتی ہے۔ جو مال حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے وہ حرام ہی راستوں میں جاتا ہے۔ ایسے انسان کو توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو حلال راستے میں خرچ کرے۔ اگر آپ جائے اس کے پاس اگر مسجد کے لیے چاہیے، مدرسہ کے لیے چاہیے، تعلیم کے لیے چاہیے، کسی غریب، یتیم، مسکین، فقیر، بے بس، بے سہارا کے جو مدد کے لیے چاہیے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے چاہیے، تو وہاں پیسہ نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر اسی کو آپ کوئی حرام کا راستہ دکھا دیجیے، ہاں فلاں جگہ قوالی ہونے والی ہے، ڈھول باجے تاشے بجنے والے ہیں، فلاں جگہ مشاعرہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، تو ایسے کئی معاملات جہاں پر انسان کو نام، نمو، شہرت پر ریاکاری جہاں آ جاتی ہے تو پھر وہاں وہ دولت بڑھے، جہاں پھر وہ 500 دینے والا کہ وہاں 1000، ہاں میرا نام لکھنا، میرا نام اوپر ہو۔ تو اس طرح سے پھر حرام روزی حرام راستوں میں ہی جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ حرام روزی مفید نہیں ہوتی، طرح طرح کی بیماریوں اور صاحب دولت کو کھانا برتنا نصیب نہیں ہوتا۔ جو انسان حرام طریقے سے روزی کماتا ہے تو بتایا گیا کہ وہ پھر حرام راستے میں تو صرف ہوتی ہے، ساتھ ہی خود اس انسان کو برتنا، اسے استعمال کرنا نصیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ روزی ایسی جگہوں پر نکل جاتی ہے کہ جہاں خود یہ بے بس ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹروں کو دیکھیں، آپ وکیلوں کو دیکھیں، انسان ایسے معاملات میں پھنس جاتا ہے حرام روزی کمانے والا، وہ ڈاکٹروں کے یہاں کے چکر کاٹتا ہے، اس کو دواخانے لاگو ہو جاتے ہیں، فلاں دواخانہ، یہ دواخانہ، اس دوا، وہ دوائی، یہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر، یہ حکیم، وہ وید، تو اس طرح اس کی کمائی تو کہاں جاتی ہے؟ ڈاکٹروں کی، اور ڈاکٹر اس کو کیا بتاتا ہے؟ پرہیز کرو، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، یہ مت کرو، وہ مت کرو، تو ڈاکٹر اس کو پرہیز بتاتے ہیں۔ اب جس لیے وہ روزی کما رہا ہے وہ خود استعمال نہیں کر پا رہا، وہ خود اچھا نہیں کھا رہا ہے، وہ خود تو ساگ کھا رہا ہے، وہ خود تو عام غذائیں کھا رہا ہے، جبکہ اس کے پیسے سے ڈاکٹر اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے۔ یہی حال وکیل کسی نہ کسی ایسے کیس میں وہ پھنس جاتا ہے کہ پھر وکیل کہتا ہے کہ ہاں یہ مت کرو، یہ کرو، ایسا مت کرو، ویسا کرو، پھر وہ کمائی جاتی ہے وکیلوں کی۔ تو یہ جو کمائی اس نے کمایا تھا تاکہ خود اس کا استعمال کرے، اچھا کھائے، پہنے، اوڑھے، استعمال کرے، لیکن وہ کمائی خود اس کے استعمال میں نہیں آتی بلکہ دوسرے لوگ اس کی کمائی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر، وکیل، مشورہ دینے والے اور لوگ، اس کے دوست، احباب وغیرہ، اس کمائی سے وہ لوگ تو فائدہ اٹھا لے جاتے ہیں، لیکن جس نے کمایا وہ خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ لیکن قیامت کے دن تو جواب اسی نے دینا ہے، کیونکہ کمایا تو اسی نے ہے، تو جواب تو اسی نے دینا۔ تو چونکہ حرام جو کمائی ہوتی ہے وہ دواخانوں میں اور وکیلوں کے دفتروں کے آفسوں کے چکر کاٹنے میں اور جو ہے تو سرکاری دفتروں کے چکر کاٹنے میں، رشوت دینے اور دینے میں جو ہے تو پھر وہ کمائی ایسے ہی نکل جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر
صاحب تفسیر نعیمی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یہ ان کا تجربہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اگر کبھی دو عمل کو اچھے سے مضبوطی سے پکڑ لے، وہ کرے، جس کی وجہ سے وہ دو مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قطاع یعنی نماز با جماعت، ان سب کی پابندی کو اگر وہ لازم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسری لائنوں میں کھڑے رہنے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کے گھر میں اس کی لائن میں آ کر لگ جاتا ہے، اس کی صف میں آ کر لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا داروں کی صف میں لگنے سے بچا لیتا ہے۔ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ ادھر ادھر کی لائنیں لگانا، آج آپ دیکھتے ہوں گے کنٹرول میں لائن لگی ہے نا، آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ بینک میں لائنیں لگی ہوئی ہے، الگ الگ ٹکٹ کی جگہ ہر جگہ پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اسے لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ اس کے کاموں کو آسانی کے ساتھ پورا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس نے نماز کو مضبوطی سے تھام لیا ہے، اس نے اللہ کی صف کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ جب وہ اس صف میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، نمازیوں کی قطار میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا کی قطاروں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صرف ایک پرہیز کو اگر وہ مضبوطی سے پکڑ لے تو اور پھر جو ہے تو اللہ اس کے پیر کو کبھی پھسلنے نہیں دیتا، یعنی جو اللہ کے حلال کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے ہر طریقے کے حرام سے بھی بچا لیتا ہے۔ انسان جب کوشش کرے تو پھر اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، لیکن آج ہم کوشش ہی کرنا نہیں چاہتے، نہیں بولے جب تک ہم کانٹا نہیں ماریں گے ہمارے تو روزی میں ہم کو تو جو ہے فائدہ ہی ہونے والا ہے، نفع ہی نکلنے والا ہے، تو کوشش تو کر کے دے۔ تو اللہ کے حلال کو مضبوطی سے پکڑ کر کو دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہر طریقے کے حرام سے محفوظ فرما دے گا، اور تجھے اللہ ایسی روزی عطا فرمائے گا کہ تو گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ حلال کمائے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حلال کماتے ہیں، لیکن اکثر لوگ حرام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بہت سے لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے مکر، فریب، ہلا، دھوکہ، جال سازی، چال بازی کر کے تھوڑا تھوڑا مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے ساتھ چالاکی کر دی، کہیں پر ڈانڈی مار دی، کہیں پر ترازو میں وہ کر دیا، کہیں پر کانٹے میں آنکڑا اونچا نیچا کر دیا، کہیں پر پہلے سے سیٹنگ کر کے رکھ دی۔ تو لہٰذا جو لوگ اس طرح سے مالوں کا ڈھیر جمع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے ڈھیر کو ایک لمحے میں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کو دیر نہیں لگتی ایسے مال کو برباد کرنے میں۔ انسان تو تھوڑا تھوڑا کر کے سوچتا ہے چلو آج تھوڑا اس کو پھنسا لوں، اس کو دھوکہ دے دوں، آج اتنا کانٹا مار لوں، تھوڑا مار لوں، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کئی سالوں کی پھر محنت کو پل بھر میں جو ہے تو رائگاں کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا، اور جب اس نے اچھا خاصا پیسہ جمع کر لیا تو اس پیسے سے اس نے ایک بیل خریدا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک ایسی باڑھ آئی، ایک ایسا سیلاب آیا کہ اس کے بیل کو بھی بہا کر کے لے گیا، اس کے مال و ازواج کے ساتھ اس کے بیل کو بھی بہا کر کے لے گیا۔ اب وہ شخص کافی افسوس کر رہا ہے، تو اس کی چھوٹی بیٹی نے کہا کہ باجان یہ سیلاب کا پانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پانی ہے جو آپ دودھ میں ملا کر کے بیچا کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ فریب کرتے تھے کہ دودھ میں پانی ملا کر جو آپ غلط طریقے سے بیچتے تھے، یہی پانی کو اللہ نے آج اتنا بڑھا دیا کہ یہ سیلاب کی شکل میں آیا، اور اس پیسے سے جس سے آپ نے بیل خریدا اسی بیل کو یہ بہا کر کے دے دیا۔ تو انسان سوچے، غور کرے کہ اگر میری کمائی غلط جگہ پر صرف ہو رہی ہے تو یہ آئی بھی غلط طریقے سے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کرے۔ فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہی قادر مطلق ہے، وہی رزاق ہے، وہی سب کو رزق عطا فرماتا ہے، تو تمہارا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہونا چاہیے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں حلال طریقے سے کماؤں، برکت اللہ کا۔ تو چونکہ جب انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا وما انا علیکم بحفیظ، کہ میں تم پر ہر وقت نگہبان نہیں ہوں،
کہ ہر وقت میں تمہارے پیچھے پیچھے ہی پڑا رہوں، تمہارے پیچھے پیچھے چلتا رہوں، تمہیں ہر گناہ سے روکتا رہوں؟ میرا کام تمہیں تبلیغ کر دینا ہے، میں مبلغ ہوں، میں تو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو اللہ کے احکام میں واضح طور پر سنا دوں، سمجھا دوں، بتا دوں۔ جو تمہیں نہ سمجھے مجھ سے پوچھ لو، لیکن اس کے باوجود بھی تم غلط کرو گے تو پھر میرا ذمہ نہیں۔ میرا کام تھا بتا دینا، میں نے تمہیں بتا دیا۔ میرا کام تھا رب کے احکام تم تک پہنچا دینا، میں نے پہنچا دیے۔ اب اگر تم عمل نہ کرو تو میں ذمہ دار نہیں، میں تمہارے سر پر تلوار لے کر کھڑا نہیں ہوں کہ نہیں یہ کام مت کر، یہی کام کر، تو اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ میں ایک مبلغ ہوں، میرا کام جو ہے میں تمہیں خیر خواہ مشورے دیتا ہوں، اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے نا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسنون میں فرماتے ہیں کہ جب تیرا اپنا ترازو ہی ٹیڑھا ہو اور اسی میں کھوٹ اور دھوکہ ہو تو جزا کے ترازو کے ساتھ تو کیسی راستے کی امید رکھتا ہے؟ انسان دنیا میں تو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دنیا میں تو انسان غلط طریقے سے روزی کماتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ان کے حق مارتا ہے اور امید کیے بیٹھا ہے کہ کل قیامت میں اس کے ساتھ معاملہ خیر کا ہو جائے، کل قیامت میں اس کا نیکیوں کا پلہ بھاری نکل جائے، وہاں اس کے اعمال جب تولے جا رہے ہو میزان پر تو وہ پلہ بھاری ہو جائے۔ یہاں تو تم نے لوگوں کے حقوق مار رکھے ہیں، وہاں کے پلے کی فکر، یہاں کے ترازو میں کھوٹ کیا اور وہاں کے ترازو سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ کتنی بے وقوفی کی بات! جو چیز تیرے ہاتھ میں تیرے سامنے ہے تم اس کو نہیں دیکھ رہا، اور وہ چیز جو تجھ سے بھی دور ہے تو اس کو سوچ رہا ہے۔ یہاں تم لوگوں کے ساتھ عدل انصاف کر، اللہ قیامت میں تیرے ساتھ انصاف فرمائے۔ اور یہاں لوگوں کے حق مارے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا۔ تو لہٰذا فرماتے کہ جب تیرا قدم ہی غداری اور دھوکے پر ہے تو پھر تیرا نامہ اعمال تیرے داہنے ہاتھ میں کیوں کر دیا جائے گا؟ جب دنیا میں ہی تو غلط کام کر رہا ہے، جب دنیا میں تم کو کفر و شرک اور برے اعمال میں برے اخلاق تیرے اندر موجود ہے، تو پھر تیرا نامہ اعمال قیامت میں تیرے سیدھے ہاتھ میں نہیں بلکہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کر دے، یہی اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں، اور جس کا نام اعمال اس کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، الٹے ہاتھ میں دیا گیا، تو پھر اس کے لیے تو خرابی ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ جو لوگ جو ہے تو صحیح طریقے سے کماتے ہیں تو ان کے مالوں میں پھر برکت ہوتی ہے۔ آپ نے کہا کہ میرا کام تو تبلیغ کرنا، کیوں؟ انبیاء اکرام علیہ السلام دو گروہ پر منقسم، دو قسم کے انبیاء علیہ السلام۔ ایک گروہ انبیاء کا وہ ہے جن کو کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کا بھی حکم ملا کہ وہ ان کو تبلیغ تو کرے ہی، ساتھ میں ان سے جنگ بھی کرے، ان سے جہاد بھی کرے، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر ان سے جنگ کر کے جہاد کر کے ان کو راہ راستہ بتائے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام۔ لیکن بعض انبیاء کرام ہوا ہے جن کو صرف تبلیغ کا حکم ہوا، ان کو جنگ و جدال کا حکم نہیں دیا گیا، ان پر جہاد فرض نہیں کیا گیا، بلکہ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوم کو صرف تبلیغ کرتے رہے، ان کو صرف آپ دعوت دیتے رہے، اگر وہ قوم نہیں آتی ہے اس کو چھوڑ دے، اس پر پھر عذاب آئے گا، اس پر پھر ہمارا عذاب اترے گا۔ تو لہٰذا انہی میں حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام جن کو یہ حکم تھا کہ وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ ان کے درمیان ادا کرتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے وہی کہا کہ دیکھو میرا کام تو صرف تمہیں تبلیغ کرنا ہے، تمہیں بتا دینا ہے، تمہیں آگاہ کر دینا ہے، اس لیے میں بتا دے رہا ہوں، تمہیں آگاہ کر دے رہا ہوں ہر بات سے کہ جس طریقے سے تم روزی کماتے ہو، پہلی چیز تو یہ کہ تم جو شرک کر رہے ہو اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود ہے، وہی مرحب ہے، اسی کی بندگی کرو۔ دوسرا یہ کہ جو تم برے اعمال میں گرفتار ہو، کہ جو تم ناپ توڑ میں کمی کرتے ہو اور لوگوں کے کھوٹے اور کھرے میں جو تم یہ ملاوٹ کر دیتے ہو، اس کا کھرا سکہ لے کر اس کو کھوٹا سکہ تھما دیتے ہو، تو یہ جو تم کرتے ہو یہ اعمال تمہارے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ جو تمہاری بد اخلاقیہ ہے کہ تم راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو تنگ کرتے ہو، ان کا بال اسباب ٹوٹتے ہو، انہیں ڈراتے اور دھمکاتے ہو اور انہیں رائے حق کی طرف آنے سے روکتے ہو، یہ تمہاری اخلاقی خرابی ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں سے روکنا میری ذمہ داری تھی، میں نے اس کے احکام تمہیں بتا دیے، تمہیں سمجھا دیا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جس میں اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے۔
پھر ایک گھیرنے والے دن کا، ایک عذاب والے دن کا مجھے تم پر جو ہے تو پھر ڈر ہے۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے قوم کو یہ ساری باتیں بتائی اور سمجھائی، تو بجائے اس کے کہ قوم آپ کی باتوں پر عمل پیرا ہوتی، اپنی غلط روش کو چھوڑتی، کفر و شرک کو چھوڑ دیتی، بد اعمالی اور بد اخلاقی کو چھوڑ دیتی، بجائے اس کے وہ شعیب علیہ السلام کے دشمن ہوتے اور پلٹ کر آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، جب علماء کرام لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ عمل کرے، وہ مولانا کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتا ہے، ہاں یہ مولانا ایسے، وہ ویسے، فلاں ایسا ویسا۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے لوگوں کو حق کی دعوت دی، تو بجائے اس کی کہ قبول کر لیتے، وہ ان کے مخالف ہو اور کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تامر ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ کہنے لگے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ تم ہم کو ہمارے باپ داداؤں کے خداؤں کی بندگی سے روک دو اور ہم اپنے مال میں جو چاہے تصرف کریں؟ تم اس سے ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ ہاں تم بڑے نیک چلت رقل مت معلوم ہو۔ تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، کیونکہ شعیب علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کو جد و جدال کا حکم نہیں تھا، آپ کو حکم تھا کہ آپ قوم کو نرمی کے ساتھ تبلیغ فرمائیں، تو آپ نے وہی کیا۔ تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ دن میں قوم کو تبلیغ فرماتے، جب آپ کی طرف وہی اتری اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اعلان، آپ اپنی نبوت کا اعلان کر کے لوگوں کو دین حق کی طرف بلائے، تو اس سے قبل آپ دن اور رات میں اللہ کی عبادت کیا کریں۔ لیکن جب اعلان نبوت کا حکم ہوا اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کی بات کہی گئی، تو آپ دن میں لوگوں کو تبلیغ فرماتے اور رات میں اللہ کی بندگی کیا کرتے، رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، رات میں جا کر آپ مصلی پر کھڑے ہو جاتے اور نماز ادا کیا کرتے۔ تو کفار و مشرکین کو یہ معلوم تھا کہ شعیب علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، رات میں عبادت پہلے دن میں بھی کرتے تھے، اب دن میں تبلیغ کرتے ہیں اور رات میں وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کثرت تبلیغ سے اکتا گئے۔ شعیب علیہ السلام جو روزانہ ان کو تبلیغ فرماتے رہتے، ان کو سمجھاتے رہتے، اس سے جب وہ اکتا گئے تو انہوں نے بہت ہی غیظ و غضب میں آ از راہ مذاق کرتے ہوئے اور آپ کو طعنہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو یہی حکم دیتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ چھیڑخانی کرو، ہم کو ستاؤ، ہم کو ہمارے معبودوں کی بندگی کرنے سے روکو، اور تمہیں وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے ان باپ داداؤں کی دین کو چھوڑ دیں، ان کے ان خداؤں کو، ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کو وہ اب تک پوجتے آ رہے؟ تو لہٰذا یہ استفہامی انکاری کا جملہ ہے جس میں وہ شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ شعیب اتنی نمازیں پڑھتے ہو کہ تمہاری نماز یہ کہتی ہے کہ تم جو ہے تو اس کی بندگی نہ کرو، اس کی بندگی نہ کرو، اور ہمارے پرانے دین کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے باپ داداؤں کے خداؤں کو برا کہتے ہو اور ہم کو اس عبادت سے روکتے ہو۔ تو لہٰذا ایک چیز تو یہ، اور دوسری یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو تم روکنے والے ہوتے کون ہو؟ یہ وسوسہ تمہیں آتا ہے، کوئی خدا کی طرف سے تمہیں کوئی وحی نہیں آتی ہے، لہٰذا تمہاری یہ نمازیں اور تمہاری یہ سجدہ ریزیہ کیا تم سے یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنی تجارتوں اور سیاسی معاملات میں جو ہے تو ہم اپنے طریقوں کو چھوڑ کر تمہارے طریقے پہ عمل کریں، جو تم کہو ہم اس کو مانیں؟ ارے ہم جیسے چاہے پیسہ کمائیں، ہماری مرضی، ہم جیسے چاہے روزی کمائیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور اس پیسے کو ہم جہاں چاہے خرچ کریں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ ہمارا سیاسی ماحول کیسا ہونا چاہیے، ہماری سیاسی معاملات کیسے ہونا چاہیے، وہ ہم جانتے ہیں، تم کون ہوتے ہو ہم کو بتانے سمجھانے والے؟ کہ تمہاری نماز اور تمہارے سجدے ہم تم کو یہی حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کی عبادت پر حملے کرو، ان کو برا بھلا کرو، ان کے خداؤں سے ان کو دور کرو، اور ان کے معاشی معاملات میں اور ان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرو۔ تو یہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جو ہے تو بطور تمسخر کے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ درہم و دینار کا کچھ حصہ جو ہے تو کاٹ لیا کرتے تھے، اور جب وہ درہم و دینار وہ دوسروں کو دیتے تو اس کٹے ہوئے حصے سے بھی نفع حاصل کر لیتے اور سامنے والے سے بھی پوری قیمت لے لیا کرتے۔ تو یہ بڑی ان کی جال سازی تھی، دونوں طرف سے فائدہ حاصل کر لیتے تھے۔ تو لہٰذا بتایا یہ گیا ہے کہ زمین میں سب سے پہلے
لوہا سونا چاندی نکالنے والا جو شخص ہے وہ شنق نامی شخص ہے کہ جو بہت بڑا نیک بخت اور داعی علی الاسلام بادشاہ تھا، جو کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اسی نے جو ہے تو زمین سے سونا چاندی لوہا وغیرہ کو نکالا۔ اور ایک چیز یہ کہ سونا اور چاندی پر سب سے پہلے مہر لگانے والا جو شخص ہے وہ ضحاک نامی بادشاہ ہے۔ اور یہ کہ سونے اور چاندی کے مہر شدہ سکے میں خرابی پیدا کرنا، یہ زمین میں فساد برپا کرنا، یعنی کہ مال میں کمی و زیادتی کرنا ہے نا، اس کو گھٹا دینا، اس کی قیمت کو گرا دینا، یہ جو ہے تو زمین ایک طرح کا فساد برپا کرنا ہے۔ حجاج بن یوسف جانتے ہیں کون؟ حجاج بن یوسف وہ شخص ہے جس نے قرآن میں آراب لگائے۔ قرآن کو جب صحابہ نے لکھا تو اس میں آراب نہیں تھے۔ آراب کسے کہتے ہیں؟ زے زبر پیش تنوین جزم وغیرہ، یہ جو قرآن میں ہے سب کچھ ہے تو یہ آراب ہے، یہ پہلے نہیں تھے، یہ لگائے حجاج بن یوسف نے تاکہ اجمیوں کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے، کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس زبان پر عبور حاصل نہیں ہے، اس کا صحیح تلفظ اور اس کا صحیح مخرج کیسے ادا ہوگا، تو اس کے لیے اس پر آراب لگائے۔ تو یہ ہماری صورت کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن باوجود اس کے حجاج بن یوسف بعد میں ایسا بہکا کہ وہ بڑا ظالم خوخار ہو گیا۔ تو اس سے ایک دن کسی نے کہا کہ حجاج کہ تجھے تیری بخشش کی امید ہے، تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے، اتنا ظلم و زیادتیاں کر لی کہ تجھے اپنی بخشش کی امید ہے؟ تو اس نے ایک بات کی کہ ہاں مجھے امید ہے، اس لیے کہ اگرچہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن میں نے کبھی بھی خلق خدا کو یعنی مخلوق خدا کو روپیے اور پیسے کے معاملے میں فریب نہیں دیا ہے، لوگوں کو میں نے کبھی روپیے پیسے کے معاملے میں دھوکہ نہیں دیا، ان کے ساتھ دھوکہ دڑی نہیں کی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ اس حقوق العباد والے معاملے کے ذریعے سے اگر اللہ کو میری ادا پسند آ گئی تو اللہ میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ آج دیکھیں کہ آج ہمارے درمیان یہ معاملہ کتنا طول پکڑ چکا ہے، ہمارا معاشرہ آج کہاں سے کہاں جا چکا ہے۔ تو بہرحال چونکہ انہوں نے حجاج بن یوسف نے تو یہ بات کہی، تو لہٰذا شعیب علیہ السلام کی قوم جس نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ شعیب تم جو ہے تو ہمیں جس بات کی طرف بلاتے ہو، کہتے ہو کہ تو صرف غریبوں کے لیے تمہاری ہمدردی ٹھیک معلوم ہوتی ہے، غریب قسم کے جو لوگ ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے تمہاری ہمدردی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے تو لہٰذا شعیب علیہ السلام کی دونوں باتوں کا جواب کفار نے اس طرح سے دیا کہ دین کا معاملہ محض تقلید کا ہے، لہٰذا ہم اپنے باپ دادا کی تقلید نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے باپ داداؤں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں ہم ان کی روش کو، ان کے طریقے کو، ان کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ اسی بتوں کی پوجا اور بندگی کرتے آ رہے، اور دنیا کا معاملہ محض عقل پر ہے، لہٰذا ہم جو ہے تم عقل پر ہے، لہٰذا ہم اپنی عقل کے مطابق اپنے خود کے فیصلے درست کر سکتے ہیں، لہٰذا ہماری چیز ہے جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے، جس طرح چاہے اس کا لین دین کرے، تم ہوتے کون ہو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرے، ہماری عبادات، ہماری معاشیات اور ہماری سیاست، ان تین چیزوں میں تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ کہا، اور یہی وہ نظریہ ہے کہ جس کو ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کا رد فرمایا، اور اسلام اور قانون الہی کے یہ خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام نے آ کر اسی باطل نظریے کو ختم کیا، اس لیے کہ دین محض تقلید کا نام نہیں ہے، دین جو ہے یہ محض تقلید نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، دین انسان کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین نظام دیا گیا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو شروع سے لے کے اخیر تک کس طرح سے گزار سکتا ہے، ہر شعبے میں انسان کس طریقے سے مسلمان رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اپنے کام کاج کو انجام دے سکتا ہے، لہٰذا یہ دین مکمل ایک نظام حیات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے مکمل اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو صرف محض توحید ہے، لا الہ الا اللہ محض توحید ہے، لیکن اصل محمد رسول اللہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔
اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک ماننا، یہ توحید ہے۔ لیکن محمد کو اللہ کا رسول ماننا یہ مکمل ایک نظام حیات ہے۔ لا الہ الا اللہ محض ایک فلسفہ ہے جسے کوئی نہیں سمجھ سکا، کوئی نہیں جان سکا کہ خدا ایک ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن محمد رسول اللہ یہ پورا ایک دین ہے، مکمل ایک ضابطہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر انسان کو زندگی گزارنے کے رہنما اصول عطا فرما دیا۔ اسے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تجارت کرنا، معاشی حالات، سیاسی حالات، ہر چیز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی۔ تو یہ مکمل ایک نظام ہے، ایک دین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لہٰذا انبیاء اکرام علیہ السلام نے یہی چیز سمجھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اس پر مت بولو، مولانا لوگوں کو کیا ضرورت پڑی سیاست پر بولنے۔ سیاست اسلام ہی کا ایک اصول ہے، سیاست اسلام ہی سے آئی ہے۔ لیکن آج کے دور کی سیاست وہ جو ہمارے اصحاب نے ہمارے اسلاف نے کی ہے، سیاست وہ جو صحابہ نے کی ہے، جو سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے، جو عمر فاروق نے کی ہے، عثمان غنی نے کی ہے، مولا علی نے کی ہے، خلفائے راشدین نے کی ہے۔ وہ سیاست جس سے دین کا بھلا ہو، جس سے مخلوق خدا کا بھلا ہو، جس سے لوگوں میں عدل انصاف قائم ہو، وہ سیاست ہونا چاہیے، وہ عدل انصاف ہونا چاہیے۔ آج کے دور کی سیاست نہیں ہے، بلکہ یہ تو منافقت ہے۔ کس طرح اپنا الٹو سیدھا کیا جائے، اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی جھوٹی عزت، نام، شہرت اور اپنا رتبہ بچانے کے لیے قوم کو لڑانا، قوم اقوام کو آپس میں لڑانا، لوگوں کے درمیان مذہبی منافرات کو پیدا کرنا، یہ خسیس، رذیل اور ذلیل قسم کے لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ ورنہ اسلام اس سیاست کا حامی ہے کہ جو لوگوں میں عدل انصاف قائم کرتی ہے، جو لوگوں میں تعلقات پیدا کرتی ہے، جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرتی ہے، لوگوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتی ہے۔ لیکن آج کے دور کی سیاست کیا ہے؟ انگریزوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان پر حکومت کرنا ہے تو لڑاؤ اور حکومت کرو، ان لوگوں کو آپس میں لڑاؤ اور خوب حکومت کرو۔ یہ لوگ آپس میں لڑیں گے، بھڑیں گے، مریں گے، کٹیں گے، فائدہ ہمارا، کرسی ہماری بچے گی۔ آج بھی وہی ہو رہا، آج بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو سیاست وہ ہو کہ جس سے قوم کا بھلا ہو۔ تو لہٰذا یہ دنیا محض عقل سے نہیں چل سکتی۔ اگر دنیا کا کاروبار محض عقل کی بیس پر چلتا، بنیاد پر چلتا، تو پھر غریب تو بھوکا ہی مر جاتا، پاگل انسان کو تو روزی نہیں ملتی، کچھ نہیں ملتا۔ لیکن روزی اللہ عطا فرماتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے کئی تجربات، آپ نے بھی خود دیکھو، کئی لوگ ہیں بیچارے جو پڑھے لکھے ڈگریاں لے کر کے گھوم رہے ہیں لیکن نوکریاں نہیں مل رہی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کما رہے، دھما رہے، کھا پی رہے۔ تو محض اگر عقل کی بنیاد پر دنیا کا نظام چلتا تو سارے عقل مند لوگ ہی امیر ہوتے اور وہی ساری دنیا کو لے جاتے، اور بیچارے غریب اور کمزور قسم کے لوگ اور جن کے پاس علم نہیں ہے، ایسے لوگ تو بھوکی مر جاتے، پاگل تو پھر بھوکی رہ جاتے۔ تو لہٰذا بتایا گیا کہ یہ نظام تو اللہ چلا رہا، اس لیے یقین اس کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تدبیر تم کرو، تقدیر اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو طنز کرتے ہوئے کہا، طعنہ کستے ہوئے کہا کہ تم بڑے عقل مند معلوم ہوتے ہو، تم بڑے نیک چلن معلوم ہوتے ہو۔ تو لہٰذا انہوں نے شعیب علیہ السلام کو اس بات کا طعنہ دیا۔ تو یہ کافروں کا طریقہ کار کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ہے تو وہ لوگ تمسخر کرتے ہیں، ان کو جو ہے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے کسی کے ساتھ تحکم کیا جائے ہے نا، استہزاء کیا جائے، مذاق اس کا اڑایا جائے نا۔ کسی بخیل انسان کو اگر یہ کہا جائے کہ اگر تو حاتم طائی کے زمانے میں ہوتا تو وہ بھی سخاوت میں تجھے اپنا استاد مان لیتا، ہے تو بڑا بخیل ہے نا، لیکن اس کو مذاق اڑانے کے لیے، طعنہ دینے کے لیے کہیں کہ اگر تو حاتم طائی کے زمانے میں ہوتا نا تو وہ بھی تیرے استاد مان لیتا۔ کسی جاہل کو کہنا آئیے مولانا صاحب، یہ بڑے مفتی صاحب آ گئے، یہ بڑے علامہ صاحب آ گئے، یہ کیا ہے؟ اس کا مذاق ہے، تمسخر ہے، استہزاء ہے اس کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا انک لانت الحلیم الرشید۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے
کہ آپ حلیم بھی تھے اور بشیر بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ بات مذاق کے طور پر کی۔ میں اس کی تشریح آگے کروں، یہاں پر چند باتیں آپ سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ دین و ایمان کے تمام کاموں میں نماز افضل ہے، اور سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے۔ گویا کہ نماز راس الاسلام، اسلام کی اصل پونجی کمائی نماز ہے۔ کیسے ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز سے مراد ہے نا، یہاں پہ لفظ صلاۃ بھی آیا ہے نا اس آیت کریمہ میں، جو فرمایا قالوا یا شعیب الصلاۃ کا، تو اس لفظ صلاۃ کے کئی معنی، ایک معنی اس کا نماز بھی ہے، ایک معنی اس کا دعا کا بھی آتا ہے، اور ایک معنی اس کا دین کا بھی آتا ہے۔ تو گویا کہ کیا تمہارا دین، تمہاری شریعت، تمہاری نماز تمہیں اس بات سے منع کرتی ہے، تمہیں روکتی ہے کہ تم ہمیں ان کاموں سے منع کرو، تم اس کا حکم دیتی ہے کہ تمہارا دین تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم ہمیں ہمارے خداؤں کی بندگی سے روکو، کہ تمہارا دین، تمہاری شریعت، تمہارا قانون تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم ہمیں ہمارے طریقے سے تجارت کرنے سے منع کر دو، ہمارے سیاسی معاملات میں ٹانگ اڑاؤ۔ تو یہ ان کی مراد تھی۔ تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ دین ہے نا، صلاۃ نماز سے کہہ کر کے پورا دین مراد دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کسے کہتے ہیں؟ کھمبا، پلر ہے نا، یہ جو ہمارے یہاں مسجد میں پلر لگے ہے نا، کوئی بھی گھر بغیر پلر کے نہیں بنتا۔ کیوں؟ وہ اس کا بیس ہوتا ہے، اسی کے اوپر اس کی چھت قائم ہوتی ہے۔ اگر پلر ہی نہ تو گھر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ پلر ہٹا دو، چھت گر جائے گی، پورا گھر منہدم ہو جائے گا، پورا گھر ختم ہو جائے گا۔ تو الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو نماز بول کر پورا دین مراد لیا گیا، گویا کہ جس طرح سر بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے، جس طرح انسان کے جسم میں سر پہ خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگر یہ سر ہی کٹ گیا تو پورا جسم بھی بیکار، پھر جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اسی طرح نماز بول کر پورا دین مراد دیا گیا، گویا جس نے نماز کو چھوڑ دیا پورا دین اس نے ختم کر دیا، تو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہ زکوٰۃ لے کر آئے، وہ حج لے کر کے آئے، کچھ بھی لے کر کے آئے، عبادات لے کر آئے، کچھ بھی لے کر آئے، جب نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بعد، جس کی نماز درست اس کے سارے اعمال درست، جس کی نماز میں کھوٹ نکل گئی اس کے باقی کے اعمال بھی اس کے منہ پہ مار دیے جائیں، پھر وہ روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، سب منہ پہ مارا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ نماز جو ہے تو بہت اہم عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے تمام برائیوں اور بے حیائی سے۔ نماز اگر انسان کی صحیح ہے تو وہ اس کو شرک سے بھی روکے گی، کفر سے بھی روکے گی، اس کو برے کاموں سے بھی روکے گی، برے اعمال اور برے اخلاق سے بھی اس کو روکے گی۔ شرط ہے کہ نماز صحیح ہونی چاہیے۔ نماز وہی نماز ہے جو عشق رسول میں ڈوب کر شریعت کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ جو لوگ مسائل کا خیال نہیں کرتے، جو لوگ عشق رسول رکھ کر نماز نہیں پڑھتے، وہ کتنی اٹھک بیٹھک کر لے، ان کی نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب انسان صحیح طور پر نماز پڑھتا ہے تو اس کا تعلق رب تعالیٰ سے براہ راست بن جاتا ہے، اور ایسا تعلق جڑتا ہے کہ ادھر بندہ دعا کرتا ہے اللہ ادھر قبول فرما دیتا ہے۔ یہ تعلق اللہ کے ساتھ بنانے والی چیز نماز۔ یہ سجدہ وہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تو اللہ اس کو ساری دنیا کے سامنے اٹھا لیتا ہے۔ ایسی عزت، ایسا مقام اور مرتبہ اس کو اللہ عطا فرما دیتا ہے، ایسی بلندی اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے تو میرے حضور آ کر جھک، میں تجھے کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا بلکہ سب کو تیرے سامنے جھکا دوں گا۔ تو انسان کو چاہیے نماز صحیح پڑھے اور اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لے۔ جب انسان کی دوستی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے نا تو اپنے دوست کی ہر بات کو مانتا ہے، دوست کی بات کو مانتا ہے، دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق کر لے تو پھر اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے اولیاء ہیں جو میری نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، میری شریعت پر سختی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ اور ان کے ساتھ اللہ کا تعلق ایسا مضبوط ہو جاتا ہے، نہ کبھی کفر کی طرف جاتے ہیں، نہ کبھی شرک کی طرف جاتے ہیں، نہ کبھی ان کے اعمال میں خرابی آتی ہے اور نہ کبھی ان کے اخلاق میں خرابی آتی ہے۔ یہ با اخلاق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، با کردار قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے ایمان والے ہوتے ہیں کہ ان کی ایمان اور ان کے عمل، ان کے اخلاقیات پر قسمیں کھائی جا سکتی۔ تو لہٰذا دوسری چیز کہ نمازیوں کا مذاق اڑانا یہ جو ہے تو
کفار کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ اور یہ آج کل کے فاسق و فاجر قسم کے جو لوگ ہیں جو خدا سے غافل ہے، آج ان میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانی بیماری ہے۔ پچھلے ادوار میں بھی قوم نیکوں کا مذاق اڑایا کرتی ہے، انبیاء کا مذاق اڑایا گیا، نیک ایمان والوں کا مذاق اڑایا گیا کہ تم بڑے نمازی ہو، تم بڑے نیکوکار ہو، تم بڑے اچھے انسان ہو، باقی تو سب ایسے ہی۔ کیوں؟ جب لوگ ان کو نیکی کی طرف دعوت دیتے تو بجائے اس نیکی کی دعوت کو قبول کرتے وہ ان کو برا بھلا کہنا شروع کرتے۔ تو لہٰذا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، طعن و تشنیع پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر برے انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ نیکوکار میرا بھانڈا نہ پڑے، اس کی وجہ سے کہیں میں بھی ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں، ہے نا، مجھے بھی ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ غلط کام کرتا ہے تب اسے ذلت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی اسے احساس دلاتا ہے، کوئی اسے بتاتا ہے، تب جا کے اس کو ذلت کا احساس ہوتا ہے نا۔ تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نمازی، یہ نیک انسان، یہ مومن انسان کہیں ہمارے اوپر چڑھ کر کے نہ بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے سے روکا جائے۔ مسلمان اگر راستے میں کہیں نماز پڑھتا ہے تو وہاں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مسلمان اگر کہیں جاتا ہے وہاں نماز پڑھتا ہے تو اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور ان کی عبادات پر جو ہے یہ جو شکنجہ کسا جا رہا ہے کفار و مشرکین کی جانب سے، ایک طرف تو یہ ہے اور ایک طرف وہ مجرم قسم کے لوگ ہیں کہ جو خود تو نماز نہیں پڑھتے لیکن نمازیوں کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، انہیں برا بنا، ہاں کیا آیا جمعہ 8 دن پڑھنے والا، ایک ٹائم کی پڑھ لیا تو ارے اس نے بھی تو ایک ٹائم کی پڑھا، تو نے تو وہ بھی نہیں پڑھا۔ تو کبھی بھی نماز یا نمازیوں کا مذاق نہ اڑائے۔ لہٰذا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر شعبے میں انسان کو چاہیے کہ وہ رب کی حاکمیت کو تسلیم کرے۔ صرف مسجدوں کی دوڑ لگا لینا، صرف حج کر کے آ جانا، یہ اور جو ہے تو زکوٰۃ وغیرہ دے دینا کر دینا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس اسلام کے 5 بنیادی ارکان پہ عمل کر لیا، سب کچھ ہو گیا۔ نہیں، میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس سے مکمل نظام حیات ہے، انسان کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز یہ اسی پڑھو، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اسے اس کے اخلاقیات کے بارے میں بھی قرآن سکھایا گیا، اسے اس کی معاشیات کے بارے میں بھی سکھایا گیا، اسے سیاست کے بارے میں بھی سکھایا گیا کہ کس طرح سے اس کے عقائد ہونا چاہیے، کس طرح سے اس کے اعمال ہونا چاہیے، کس طرح سے اس کی معاشی معاملات، اس کی تجارت ہونا چاہیے، کس طرح سے اس کے سیاسی معاملات ہونا چاہیے، یہ سب کچھ جو ہے تم کو سکھایا گیا۔ آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جو لوگ ایکٹیو ہے وہ جانتے ہیں کہ آج ہر ملک میں یہ معاشی بحران ہر طرف موجود ہے، خاص کر کے نیپال کے حالات آتے ہیں۔ ابھی ٹرینڈ نیپال کا چل رہا ہے کہ وہاں پر جس طرح کا معاشی بحران آیا اور جس طرح وہاں کے گورنر کا معاملہ ہوا ہے اور کس طرح سے عوام نے اس کو پیٹ پیٹ کر کے نکالا ہے، تو ذرا آپ پڑھ کر کے دیکھیں خبروں میں۔ تو جب عوام اپنی پر اتر آتی ہے تو پھر اچھے اچھوں کی نہیں رہتی ہے، کہتے ہیں نا پھر جب گاؤں ایک طرف تو راؤ ایک طرف، ہے نا، ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قوم پھر جب اپنی پر اتر آتی ہے تو پھر کسی کی باقی نہیں رکھتی۔ تو جو لوگ مسندوں پر بیٹھ کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ آج نیپال کے حالات سے سبق اور درس لینا چاہیے، ہے نا۔ تو چونکہ آج یہ حالات ہر طرف بدل رہے ہیں، تو ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم جس شعبے میں ہو، دنیا یہ آپ کے رزق حلال کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دین آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ دنیا کیسے کمائیں، لیکن آج تو الٹا ہو گیا، لوگ دنیا کو دین کے ذریعے سے کمانے لگے، دین کے نام پر لوگوں کو ٹھگا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہو جائے، بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیا تمہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم حلال طریقے سے اپنا رزق کماؤ، تم جس شعبے میں رہو، لیکن ایک مسلمان بن کر کے رہو، ایک مومن کامل بن کر کے رہو۔ تم چاہے ڈاکٹر ہو، تم چاہے ٹیچر ہو، تم چاہے انجینئر ہو، تم چاہے فلاسفر ہو، تم چاہے PSI ہو، تم چاہے DGP ہو، تم چاہے کلیکٹر ہو، تم چاہے جس عہدے پر رہو، تم چاہے تاجر کیوں نہ ہو، تم جس راہ سے اپنی روزی کما رہے ہو، بس یہ دیکھو اس میں حرام طریقے سے روزی نہیں آنی چاہیے۔
تو حرام نہیں ہونا چاہیے. وہاں پر شریعت تمہیں کیا کہہ رہی ہے, شریعت کے مسائل کیا ہے, اس کو سیکھ کر کے تم اپنی روزی کماؤ, حلال طریقے سے روزی کماؤ, اور اس شعبے سے لوگوں کے درمیان یہ پیغام دو کہ اسلام نے ہمیں کہیں پر بھی جو ہے تو ادھورا نہیں چھوڑا. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جہاں سے بھی رہو صحیح طریقے سے کیسے تم وہاں سے رزق حاصل کر سکتے ہو, یہ تعلیم صرف اسلام ہمیں سکھاتا ہے. تو لہٰذا جس شعبے میں جاؤ اسلام کو زندہ کرو, اسلام کی پیغام کو وہاں سے آپ پہنچاؤ. تو لہٰذا آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے, ہمارے معاملات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو جو ہے نا صرف مسجد اور مدرسوں کی حد تک کے محدود کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں مسجدوں میں جا کر کے نمازیں پڑھ لی, حق ادا کر دیا, اپنے بچوں کو قرآن پڑھوا دیا, قرآن کے الفاظ رٹا دیے, بس ہم نے حق ادا کر دیا. ہم نے اسے حقوق اللہ, حقوق العباد کے معاملات کیوں نہیں سکھائے, ہم نے اسے معاشیات کا کیوں علم دیا کہ شریعت کیا کہتی ہے, سیاست کے معاملے میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے, یہ تعلیم ہم نے کیوں نہیں دی. امام اعظم جو اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور مجتہد ہے, وہ خود اپنے وقت کے سب سے بڑے تاجر بھی گزرے, سب سے بڑے تاجر بھی اور سب بہت بڑے مالدار بھی گزرے, لیکن آپ نے کبھی غلط اور حرام طریقے سے روزی نہیں کمائی. تو لہٰذا اپنے اسلاف کو دیکھو. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارا معاشرہ ہے بھی تو وہ کافرانہ ہے نا, ہمارا قانون ہے بھی تو کافرانہ, معاشرہ ہے تو ظالمانہ, رسم و رواج ہے تو ہندوانہ, اور ہماری شکل و صورت ہے تو یہودیانہ, اور ہمارا کھانا پینا ہے تو جانوروں کی طرح. آج یہ ہمارے معاملات ہیں. ہم اخلاقی اعتبار سے اس قدر نیچے گر چکے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا دور کی بات ہے. ہم سے تو اخلاقیات پر بھی عمل نہیں ہو پا رہا. ہمارے اخلاق ہی ایسے ہو چکے, اعمال تو درکنار رہے. ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آکلوا وعاملوا الصالحات, کہ رزق حلال کھاؤ, کلوا طیبات, حلال کھاؤ, وعمل صالحا, اور نیک اعمال کرو. لیکن یہاں تو حرام کی کمائی, برے اعمال, تو پھر جیسا معاملہ ویسے اخلاق بھی ہو. ہمارا کردار بھی اتنا بگڑ گیا, ہمارے اخلاق اتنے بگڑ گئے کہ اللہ پر آج پھر غیر ہم سے بھی جو ہے تو بھاگنے لگے. تو لہٰذا کہ حلال رزق میں ہی برکتیں ہیں, ہے نا. آپ دیکھتے ہیں گائے بکری وغیرہ ہے نا, یہ حلال جان جو کہ سال بھر میں بمشکل 2 یا 3 بچے دیتے ہیں, اس کے باوجود یہ ذبح بھی ہوتے رہتے, لیکن پھر بھی اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ اس میں کمی نہیں ہوتی. جبکہ کتا اور سور کو دیکھ لے کہ یہ سال میں کئی بچے جنتے ہیں, اور یہ تو حلال ہے بھی نہیں, اس کے باوجود بھی کی تعداد کم. تو اللہ حلال میں برکت عطا فرماتا ہے اور حرام میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے. ایک مسئلہ اور سمجھ لے کہ توہین کی نیت سے اچھے الفاظ بولنا, یہ بھی جو ہے اگر انبیاء کی شان میں ہو تو پھر کفر ہے نا. جیسا کہ یہاں پر ان لوگ حلیم اور رشید, یہ دونوں بڑے اچھے الفاظ. حلیم بردبار, صبر کرنے والا, حلم کے ساتھ لوگوں سے بات کرنے والا, نرمی کے ساتھ لوگوں سے کلام کرنے والا. رشید بڑا مہربان, رشد والا, ہدایت والا. تو یہ بڑے ہی اچھے القاب ہیں, خطاب ہیں. لیکن جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی الفاظ بطور طنز کہے, آپ کو تانا دیتے ہوئے کہ ہاں تم بڑے حلیم اور بڑے رشید ہو, تم بڑے نیک چلن معلوم ہوتے ہو, کہ تم یہ ایک عقل مند رہ گئے ہو, کہ تم یہ ایک نیک انسان رہ گئے ہو, تو اس طرح ان کا یہ تانا دینا کفر ہوا. تو پتہ چلا کہ الفاظ اگرچہ اچھے ہو لیکن اس کو توہین کی نیت سے کہا جائے تو یہ پھر انبیاء کی شان ہو تو کفر ہو جاتا ہے. جیسے کہ حضور علیہ السلام کو بشر کہنا توہین کی نیت سے, ارے حضور کے آقا بشر ہے, تو توہین کی نیت سے حضور کو بشر کہنا کفر ہے. حضور بشر ہے, ان کی بشریت میں کوئی شک نہیں, لیکن حضور کو توہین کی نیت سے بشر کہنا کفر ہے. اپنی طرح کا بشر کہنا یہ بھی کفر ہے. نبی کو بڑا بھائی کہنا یہ بھی کفر ہے. اگرچہ الفاظ اپنی جگہ صحیح ہو, معنی درست ہو, لیکن جب توہین کی نیت سے یہ الفاظ کہے جائیں گے تو یہ کفر ہو. تو لہٰذا ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. اور ایک آخری مسئلہ کہ انبیاء علیہ السلام کی تعریف اگر کوئی بطور تمسخر بھی کرے یا ان کی تعریف بطور تعریف بھی کرے لیکن عقیدہ درست نہ ہو تو اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم اگرچہ شعیب علیہ السلام کو حلیم و رشید مانتی تھی لیکن ان کے عقیدے درست نہیں تھے, اس لیے یہ تعریف ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. اسی طرح آج بھی جو کفار
جو کافر یا مشرک یا منافق بد عقیدے لوگ حضور کی تعریف کر لیتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھ لیتے ہیں، اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ ان کے عقیدے صحیح نہیں ہے۔ اصل عقیدہ درست ہو تو پھر باقی سارے اعمال بھی کام ہیں۔ نبی کی تعریف بھی اگر کرنی ہے تو صحیح عقیدے کے ساتھ نبی کی تعریف کرو، اگر برے عقیدے رکھ کر بھی نبی کی چاہے جتنی تعریف کر لو وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نماز کے جو مسائل کا سلسلہ شروع ہے، تو لہٰذا نماز کے مکروہات، وہ باتیں جو نماز میں کرنا مکروہ تحریمی ہے نا، مکروہ تحریمی مرتبہ واجب میں ہے، اس کا ہلکا جاننا گمراہی و دلالت ہے نا۔ آج کل بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو ہوشیار چند سمجھتے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم عقل مند قسم کے لوگ ہیں، ارے یہ مولویوں کو کوئی کام نہیں ہے، اتنے باریک باریک مسئلے نکالتے، بولے ارے نماز چاہے بس پڑھو، نماز جیسی ہو پڑھ کے نہ نکلو۔ ان کو یہ فکر ہوتی ہے نماز اطمینان و سکون کا دوسرا نام نماز ہے۔ یہ اٹھا کے بیٹھا کر لیا، دھڑام دھڑام سے سجدے کر لیا، ہاتھ کدھر مارا، پیر کدھر جا رہا، وہ کپڑا اٹھا رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا، نماز میں ادھر کھو جا رہا ادھر کھو جا رہا، یہ نماز نہیں۔ تو جو لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں نا، وہ دراصل نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں نماز کو ایسی بہت بھی شان عبادت ہے ہی نہیں، بس آؤ اٹھک بیٹھک مارو چلتے ہیں۔ تو مکروہ تحریمی کو ہلکا جاننا یہ گمراہی ہے نا، دلالت ہے، بے دینی ہے۔ اب سمجھیے کہ مسائل کیا ہے۔ کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا نماز میں ہے نا، یہ لغو اور بے حرکت قسم کی چیز ہے۔ بعض لوگ نماز میں جب کھڑے رہتے ہیں، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کھیلتے رہتے نماز میں، چالو ہے اس کا، کوئی ناک میں انگلیاں کر رہا، کوئی کدھر کر رہا، کوئی ادھر گھما رہا، کوئی بال میں کر رہا، کوئی کپڑے سے کھیل رہا، کوئی کپڑا چٹک رہا، کوئی نماز میں استینوں کو کھول رہا۔ تو یہ کئی قسم کے معاملات ہیں کہ جو لوگ کرتے رہتے ہیں ہے نا۔ تو یہ سب بے معنی فضول کی حرکتیں جو نماز میں کرنے سے محسوس نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اسی طرح تیسرا مسئلہ کہ کپڑا سمیٹنا، مثلاً سجدہ میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے دامن کو سمیٹنا ہے نا، یا کپڑا اٹھانا یا پیجامہ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھانا، یہ سب مکروہ تحریمی ہے نا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو نیچے سے پیجامے کو سب پکڑ کے اوپر اٹھاتے ہیں، پینٹ کو، ان کی فٹ پینٹ ہوتی ہے تو اس کو اوپر اٹھاتے ہیں ہے نا۔ بعض لوگ کپڑے سے کھیلتے ہیں، اس کو ہلاتے ہیں ادھر ادھر ہے نا نماز میں، یا کپڑا صحیح کرتے ہیں بیٹھنے کے بعد اس کو برابر کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نماز میں مکروہ تحریمی ہیں، ان چیزوں سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران غلطی غلطی توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔